اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مزید انعام اور یہود کی سرکشی کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ ذکر فرمایا قریہ۔ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول یہ ہے، چونکہ تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو وادی تیہ کے اندر میدان تیہ میں یہ موجود تھے، اور من و سلوہ کھا کھا کر ان کی طبیعت بگڑ چکی تھی، مطلب نخرے کرنے لگ گئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ موسیٰ، ہم یہ من اور سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، اب ہمیں ایک معمول کے کھانے چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اس قوم کو لے کر فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جس وقت یہ قوم اس شہر میں داخل ہونے لگے تو اس کے دروازے سے جھک کر اندر داخل ہو، عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان کی زبان کے اوپر لفظ حطۃ، یعنی ہم توبہ کرتے ہیں، یہ لفظ ان کی زبان پر ہو، ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور وہاں اس شہر کے اندر ان کو رنگ برنگے کھانے دنیاوی معمول کے مطابق جو ہوں گے وہ بھی ملیں گے۔ تو دوسرا قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہیں وادی تیہ میں وفات ہو گئی تھی، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو وادی تیہ سے لے کر نکلے، اور وہ ملک شام کو انہوں نے فتح کیا۔ جب ملک شام کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس اس میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ تو قریہ سے مراد بیت المقدس ہوا۔ ان شرطیں وہی دو لگائیں کہ جب تم اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے لگو، تو اس کے دروازے سے جھک کر اندر داخل ہونا، اور تمہاری زبانوں پر لفظ حطۃ کہ ہم توبہ کرتے ہیں یا ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، یہ لفظ ہونا چاہیے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو تم میں نیکی کرنے والے ہیں ان کو نیکی کی مزید زیادہ توفیق دے دیں گے۔ یہ دو مفہوم اس انعام کے بیان فرمائے ہیں۔ آگے ان کی سرکشی، اس کا تذکرہ ہے کہ ان دونوں واقعوں میں کوئی بھی واقعہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہوں یا حضرت یوشع بن نون لے کر نکلے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آگے ان کی سرکشی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ہم ان پر انعامات پہ انعامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ سرکشی پہ سرکشی کیے جا رہے ہیں۔
کہ ان کو بولا، حکم ہوا تھا کہ لفظ حطۃ کہنا ہے داخل ہوتے وقت کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن ان میں سے ظالم لوگوں نے اس لفظ کو بدل کر حطۃ بدل دیا اور اس کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ حطۃ عربی میں معافی طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور حنطۃ عربی میں گندم کے دانے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے حطۃ کو بدل کر حنطۃ کہنا شروع کر دیا جب دروازے سے داخل ہونے لگے۔ اور دوسرا حکم ان کو یہ ہوا تھا کہ دروازے سے جھک کر داخل ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ تو یہ ظالم اور ناانصاف لوگ اکڑ کر جو ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوئے، جھک کر داخل ہونے کی بجائے اکڑ کر تکبرانہ انداز کے اندر داخل ہوئے۔ تو ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر طاعون کی بیماری نازل کر دی کہ یہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے جسموں سے بدبو آنے لگی اور یہ اس بیماری میں گل سڑ گئے۔ کتنے لوگ تھے وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 70,000 لوگ اس بیماری کے اندر بنی اسرائیل کے مارے گئے۔ ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ تم اس شہر سے جہاں سے تم چاہو، رغدا بے تکلف ہو کر، کھلم کھلا ہو کر، تم پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ جھک کر، عاجزی کے ساتھ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تمہاری زبانوں پر ہو حِطَّةٌ، یعنی ہمیں بخش دیجئے۔ نغفر لکم خطایاکم، یہ دو عمل کرنے کی وجہ سے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ نیکی کرنے والوں کو مزید نیکی کرنے کی توفیق دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی سرکشی کا ذکر کہ پس بدل دیا ظالم لوگوں نے قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس قول کو جو ان کو کہا گیا تھا کہنا ہے اس کے علاوہ، یعنی حطۃ کو بدل دیا، جو ہم نے کہا تھا یہ کہنا ہے حنطۃ کہنا شروع کر دیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا عذاب، من السماء بما كانوا يفسقون، آسمان سے بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔